لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گی. الحمدللہ. درس قرآن میں میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ روم. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ روم کی کون سی آیت تک جانا تھا؟ آیت نمبر 30 تک. تو آج ہم لوگ آیت نمبر 31 آنورڈس کنٹینیو کریں گے. تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو تفصیل سے جانا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بیان کی جس میں توحید اور آخرت کے دلائل ہیں، اور اس کے بعد شرک کی زوردار مذمت کی، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تم اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف حنیف بن کر موڑ لو. یعنی کہ جو مشرک لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بالکل بھی فطری دین کی طرف مڑ جائیں. تو اسی کانٹیکس میں بات آگے بڑھ رہی ہے. آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انابت اختیار کرو اللہ کی طرف. یہ جو منیبینہ ورڈ آیا نا، انابت سے ہے. انابت کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا اور یکسو ہو کر کسی کی طرف توجہ کرنا، اور دل میں خشوع ہو، محبت ہو ان احساس کے ساتھ. تو اس فیلنگ کو انابت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم منیب ہو کر اللہ ہی کی طرف مڑ جاؤ اور اس کا تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ معنی بھی رہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تب تک کیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو برائیاں ہیں نا وہ بہت گلیمرس ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرو. اب ایسے وقت پہ جب توحید کا بہت تاکیدی درس دیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو. یعنی جب تک انسان انابت اختیار کر رہا ہے، تقوی اختیار کرے، یہ اندرونی کنڈیشن ہے، یہ اندرونی بات ہے، جو خیال ہیں ایکچولی. تو انسان کے دل میں کوئی خیال رہتا ہے اور وہ اس کو عمل میں نہ اتارے تو وہ خیال تھوڑا مدھم بھی پڑ جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان خیال میں دوسرے خیال کی ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس خیال پہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ خیال سیدھا ہو جاتا ہے اور وہ کنٹینیو بھی ہو پاتا ہے اور ملاوٹ بھی نہیں ہو پاتی. تو یہاں پر انابت اور تقوی تو دل کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جسم کے لیے عمل کے ساتھ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے صلاۃ. بہت غور کریے گا، بہت غور کریے گا، اور بہت ہی غور کریے گا. آپ پورے دل سے، زبان سے کہہ اٹھیں گی کہ نماز سے زیادہ
کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے کہ انسان راہ راست پر رہ سکے. جو دل کی یکسوئی کے لیے نماز اہم ہے، عمل کے لیے نماز اہم ہے، کیونکہ بار بار سوسائٹی کی ایولز کی طرف جاتا ہے انسان، اور بار بار اگر پلٹ کے نماز میں نہیں آئے اور ہدایت کی طلب نہیں کرے تو وہ صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو صلاح ہر چیز کے لیے، آل راؤنڈ ہمارے اعمال کے لیے اور دل کے صحیح خیال کے لیے، صحیح تقوی کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے. آج دنیا کے لوگ میڈیٹیشن کو سولوشن بتا رہے ہیں نا، دماغی امراض کے لیے، ایون باڈیلی پرابلمس کے لیے بھی میڈیٹیشن کراتے ہیں. اس نماز میں میڈیٹیشن بھی ہے، ہدایت بھی ہے، فزیکل پریکٹس بھی ہے، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ایک دم جب سجدے میں جاتے ہیں نا، جھکا دینے کی کیفیت سے جو اللہ کے ساتھ رشتہ جو تعلق قائم ہوتا ہے نا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. نماز کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جو سجدہ ہے نا، وہ تو پورے نماز تمہید ہے اور اصل چیز سجدہ ہے. جب بندہ اپنی پیشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جو اس کی شان ہے، جو فور ہیڈ ہے، سب سے اوپر ہے اس کے جسم میں، وہ جب ایک دم اسے جھکا دیتا ہے تو تب جا کے اس کی بندگی اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہے، اور وہ سرنڈر ہو جاتا ہے کہ رب جو ہے وہ میرا معبود ہے اور میں بندہ ہوں. اس کی وجہ سے جو عاجزی، انکساری آتی ہے، دل میں نرمی آتی ہے، اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی ہمت ملتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. تو نماز سمجھ لیجئے عماد الدین ہے، دین کا پلر ہے. جس نے نماز کو صحیح کر لیا تو اس کا باقی دین اب خود بخود صحیح ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے بھی جو صحیح نہیں ہوتا وہ نمازوں کا حق نہیں ادا کر رہا. اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی طرح نہ ہونا. دیکھیے کتنی بڑی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ مشرک ہیں. مشرک کا کام ہے نماز نہیں پڑھنا، آپ کا کام ہے نماز پڑھنا. تو اس کا الٹا کتنی بڑی بات ہو گئی نا. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ مشرک اور بندے کے درمیان، جو مومن بندہ ہے اس کے درمیان صرف نماز کا فصل ہے. ہاں، تو بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، صلاۃ ترک کر دینے کا فرق ہے بندے اور کفر اور شرک کے درمیان. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو کہا مشرکین میں سے مت ہونا، یعنی تم نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنا مشرکین کا کام ہے. اب سب اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آج سوسائٹی میں کتنے ہی لوگ صلاح پابندی سے پڑھ رہے ہیں، تو اپنے کو کس کیٹیگری میں دیکھنا پسند کرتے ہیں. اگلی آیت ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اب یہ مشرکین کی جو وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے اہل مکہ کو دیکھ لیجئے، وہ کہتے تھے دین ابراہیمی پر ہے، لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کے نام پر دین ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور بہت سارے فرقوں میں بٹ کر سب الگ الگ معبود کی عبادت کر رہے تھے. کیسا دین ابراہیمی تھا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مکہ شہر میں سارے قبیلوں کا بت الگ الگ ہوتا تھا، کتنے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے. تو یہ مشرکین کا کام ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا. یہاں جو فرق ورڈ آیا ہے نا، یہ فرق سے ہے. فرق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، اور فرقہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کے، توڑ کے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، بہت سارے سیکٹس بنا لیا. تو یہ پیچھے مشرکین کی جو بات ہوئی تھی، یہ مشرکین کا کام ہے، مومنین کا کام نہیں ہے. مومن تو ایک دین پر ہوتا ہے نا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو اللہ نے تو اسلام ہی بھیجا تھا، تو جو اللہ کی مانے گا وہ تو اسلام ہی پر ہوگا نا. اور جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ اتنے سارے ادیان پیدا کر لیتا ہے. غور کرنے کی بات ایک اور ہے کہ دوسرے ادیان میں جو فرقے ہیں،
چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے اور وہ جوڈائزم ہو، ان سبھی ادیان میں جو فرقے ہیں، سیکٹس ہیں، وہ بہت طرح سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، ان کے اندر بنیادی فرق ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں میں بھی فرقے ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے تمام فرقوں میں کوئی بھی بنیادی فرق نہیں ہے. دیکھیے، سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، سب ایک قرآن کو مانتے ہیں، سب ایک نبی پہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اسی نبی پہ نا، سب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اب بنیادی فرق ہوا کچھ؟ بنیادی فرق کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم مسلمانوں کو تو بالکل ہی یونائٹڈ ہونا چاہیے تھا. یہ تو مشرکین والا عمل کر ڈالا کہ ہم نے بھی ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے اور ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگے. ذرا سا دماغ کا دروازہ کھول کر، ان بائسڈ ہو کر، بالکل عصبیت نہ ہو، اس طرح کھلے دل سے سوچیں گے تو کوئی بھی فرقہ مسلمانوں کا وہ اس کے ساتھ نفرت نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی فرق کوئی ہے ہی نہیں مسلمانوں کے فرقوں میں. بنیاد سب کی ایک ہے. دوسرے ادیان میں بنیادی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. لیکن مسلمان، بہت افسوس کی بات ہے کہ بنا وجہ ہی، بنا بنیادی فرق کے ہی فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف رہتی تھی. اور فرمایا کلو حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو ہے اسی میں خوش ہے، مگن ہے، اترا رہا ہے. اب دوسرے جو مشرکین کے جو فرقے ہیں، وہ سب اپنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس میں خوش ہی نہیں، اترا رہے ہیں، بالکل مگن ہیں، مطلب وہ اپنے کو ہی صحیح سمجھتے، باقی سب کو غلط. بہت افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں جن میں بنیادی فرق نہیں بھی ہے، تب بھی مسلک کے اعتبار پر ہو، چاہے مختلف ائمہ اور مختلف اسکالرز کے کو فالو کرنے کے حساب سے ہو، وہ بھی اپنے اپنے میں ہی مگن ہیں، اپنے اپنے میں ہی خوش ہیں اور اپنے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. یہ تو پورا مشرکین کو کاپی کر لیا ہم نے، اپنے کو صحیح، دوسرے کو غلط، اور کفر اور شرک کے فتوے لگائے رہتے ہیں. پاکٹ میں کفر کا ٹکٹ لے کے گھومتے ہیں، جنت کا ٹکٹ لے کے گھومتے ہیں، اور اپنے کو صحیح اور دوسرے کو کسی بھی ڈگری میں جا کے غلط ثابت کر دیتے ہیں. یہ نہایت افسوسناک بات ہے. اور اتحاد امت ایک بہت اہم چیز ہے، اور انتشار امت یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذلت و خواری کی. نمبر 1 وجہ ہماری ذلت و خواری کی کہ قرآن سے دور ہو گئے. نمبر 2 ہم منتشر ہو گئے. اس کے بعد ہی چھوٹی چھوٹی وجوہات آئیں گی. ٹاپ 2 ریزنز یہی ہیں. جہاں ہم قرآن کے قریب آئیں واپس اور متحد ہو جائیں، ہمارے سارے انٹرنیشنل مسائل حل ہو جانے والے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا ذاقوا منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو نہایت کمزرف لوگ ہوتے ہیں، بلکہ مشرک ہوتے ہیں، ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جب کوئی، اچھا یہاں انسان کہا گیا ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب انسان کو ٹچ کرتی ہے کیا چیز؟ کوئی تکلیف ٹچ کرتی ہے، مطلب وہ ان کو چھو جاتی ہے، وہ آ چکتی ہے ان کے تک. ایک ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، نہیں، جب آ جاتی ہے ایک دم وہ ٹچ کر لیتی ہے. کہنے کا مطلب کہیں سمندری سفر میں ہیں تو بس اب ایک دم گھر گئے کہ اب مر ہی جائیں گے، اب ڈوب ہی جائیں گے، یا کوئی ہوائی سفر میں ہیں تو موسم خراب ہو گیا تو اب تو بچیں گے نہیں. اس درجے میں جب تکلیف ٹچ کر لیتی ہے، تھوڑی تھوڑی تکلیف آتی تو ان کے اندر کے گرد غبار اور پردے ہٹتے نہیں ہیں. لیکن جب ڈیپ پرابلم میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی پردے ہیں وہ قلب کے اوپر، وہ سب ہٹ جاتے ہیں اور انسان ایک دم فطرت پہ چلا جاتا ہے. پھر اسے چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا اور پیر فقیر اور شیخ اور کوئی یاد نہیں آتا، پھر کوئی بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر اللہ کو ہی رجوع کر کے پکارنے لگتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی طرف سے جب رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. کہنے کا مطلب مان لو سمندری سفر میں گئے اور ایک دم طوفان آ گیا, سائیکلون جیسا دکھ رہا تھا, لگ رہا تھا اب جان نہیں بچے گی. تو اس وقت نہ کسی کو کوئی دیوی یاد آئے گی, نہ دیوتا یاد آئے گا, نہ پیر صاحب یاد آئیں گے, نہ کوئی بھی جتنوں کی بہت زیادہ محبتیں اور بہت عقیدت ہے کوئی نہیں یاد آئے گا. صرف ایک اللہ کو پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ جب ان کی سن لے گا تو پھر کیا ہوگا, بچنے کے بعد اب وہ جو فطرت کی آواز آئی تھی اب پھر اس پہ پردے پڑنا شروع ہو جائیں گے اور نذرانے جا کے چڑھا دیں گے غیر اللہ پر کہ ان کی جو ہے وہ سر پہ سایہ تھا کہ بچ گئے. تو یہی شرک ہے. کوئی چاہے سو کالڈ مسلم بھی یہ کام کرے کہ انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے تو کہتا ہے وہ فلاں لیڈر سے میرے بہت قریبی تعلق تھا, انہوں نے بچا لیا, تو ان کو ایک بڑا گفٹ پیک کر کے دینے پہنچ جاتا ہے. یا تو پھر اپنے علم کو ریزن دیتا ہے کہ میرا دماغ اتنا تیز ہے کہ آخرکار ہم اس پرابلم سے نکل آئے, جبکہ جب وہ پرابلم میں تھا تو ایک دم ڈیپ ہارٹ سے اللہ سے مانگ رہا تھا. تو یہ بھی جو کرتے ہیں نا, مت سمجھیے کہ جا کے نذرانے چڑھانا کسی مزار پر کسی بت کے سامنے بس یہی شرک ہے. نہیں, یہ بھی شرک ہوا نا کہ انسان پہلے تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہا تھا, جب اس کی مراد پوری ہو گئی یا مسئلہ حل ہو گیا تو اپنے دماغ کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے نیتا کو کریڈٹ دے دیا. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ شکرانہ اللہ کا کرنا چاہیے تھا اور کریڈٹ کسی اور کو دے دیا. اٹ از آلسو اے کائنڈ آف شرک. اور یہاں پہ توحید کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان کی فطرت میں توحید ہی ہے, جب زیادہ مشکل آتی ہے تو فطرت صاف ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتا ہے نا. اس کا مطلب فطرت میں شرک نہیں ڈالا گیا ہے, فطرت میں توحید ہے. فطرت اللہ تعالیٰ فطرت کا خالق ہے, تو فطرت میں تو ایک اللہ کی ہی عبادت کو ڈالی گئی ہے, ایک اللہ کی پہچان ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو توحید پہ ہونا چاہیے, کیونکہ فطرت میں توحید کی آواز ہے, نہ کہ بہت سارے خداؤں کو ماننے والی فیلنگ. لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. فتمتعوا فسوف تعلمون, تو ٹھیک ہے فائدہ اٹھا لو پھر جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو جب کریڈٹ کسی اور کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم ناشکری کرو, تم کفران نعمت کرو. یعنی دعا سنی تمہاری اللہ تعالیٰ نے, پکار تم نے اللہ کو لگائی اور اللہ نے سن بھی لی, اور تم دوسروں کو نذرانے چڑھانے لگے اور دوسروں کو کریڈٹ دینے لگے, دوسروں کو شکریہ ادا کرنے لگے اور اللہ کو یکسر بھول گئے تاکہ تم ناشکری کرو. یہ ناشکری دیکھیں یہاں پہ کفر ناشکری بھی ہوتا ہے نا, اور ناشکری کفر بھی ہوتا ہے. ایکچولی ناشکری قرآن میں کفر کے ہی معنی میں ہے, کیونکہ مومن کا تو کام ہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے رب کا شکر ادا کرے, اور اگر وہ شکر سے پھرتا ہے تو وہ کفران نعمت کر رہا ہے, وہ کفر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم ناشکری کریں کہ وہ جو اللہ نے عطا کیا ہے. تو اب یہاں پہ دھمکی آ گئی, فتمتعوا, ٹھیک ہے اٹھا لو فائدہ, فسوف تعلمون, بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا, بہت جلدی. جیسے سورۃ تکاثر میں کہا نا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, بالکل وہی انداز ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یعنی شرک کی نہ کوئی عقلی دلیل تھی نہ کوئی نقلی دلیل. کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی کوئی کتاب نازل کی ہے, کبھی کوئی ایسے نبی نے آ کے بتایا ہے کہ ہاں فلاں پیر صاحب سے بھی مانگنا صحیح ہے, ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی صحیح ہے, اور وہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کا شکرانہ کرنا اٹس آل ٹوگیدر فائن؟
دیکھیے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا شکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ایٹیکیٹ ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکرانہ اس طرح کہ کریڈٹ کسی کو نہیں دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو جس نے آپ کی ہیلپ کی ہے وہ آپ کو آپ کی مدد پہ قادر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اس کے دل میں وہ بات ڈالی گئی کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے، تو اس کو شکریہ تو بولنا ہے، لیکن کریڈٹ اور توکل یہ صرف اللہ تعالیٰ کا مقام ہے کہ اسے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے کوئی ایسی سند، تو کوئی دلیل ہے ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل ہے کہ ہاں ادھر ادھر جانا بھی ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بہت سارے ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں، تم ان ہیلپرز سے جو میرے کام میں میری مدد کرتے ہیں تم ان کو بھی پلیز کر لو گے تو ہم تم سے راضی ہو جائیں گے؟ ایسی کوئی سند ہے کسی کے پاس کوئی پروف ہے؟ کبھی کسی آسمانی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے انچینجڈ ڈیوائن بکس میں کہ میرے زمین کا کام دیکھنے والے یہ ہیں تو آسمان کا دیکھنے والے یہ ہیں تو بارش کرنے والے یہ ہیں، تم ان سے بھی اگر تھوڑا رابطہ کر لو، ان کو بھی پلیز کر لو تو تمہارا کام ہم بنا دیں گے؟ ایسا تو کوئی سند ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کوئی سند اتاری ہے؟ یہ سوال ہے اور نہایت تلخ طنز ہے کہ ایسی جب کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں، اور جو شرک کر کے، یعنی شرک کی کوئی نقلی دلیل نہیں ہے جو کہیں سے پیش کی جا سکے اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے۔ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ہم ان پر مصیبت آ جاتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب تو جب بھی وہ آس توڑ دیتے ہیں۔ تو اوپر والی جو پرابلم تھی وہ تو ایمان کے میٹر تھا کہ ایمان کے بجائے وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پر جو پرابلم بتائی گئی ہے وہ انسان کی کم ظرفی کی پرابلم بتائی گئی ہے کہ انسان کتنا ہی کم ظرف ہے۔ یعنی مشرک لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بھول جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، اترا جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ آیا فرحوا بہا، تو فرحا ورڈ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، پازیٹیو طرح سے بھی، نیگیٹو طرح سے بھی۔ پازیٹیو نیگیٹو کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرحہ مانا خوش ہونا ہوتا ہے، تو ایک خوش ہونا ہوتا ہے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ، تو اس طرح بھی قرآن میں بارہا آیا ہوا ہے کئی مقامات پر، یہاں تک کہ فعل امر میں بھی آیا ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 58 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ، اس کی وجہ سے یہ تمہیں ملی ہے ہاں یہ کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کے لیے کہہ رہے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی سے بھول جاؤ، خوشی سے پھولے نہ سماؤ، یعنی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ خوش ہونا بھی ہوتا ہے فرحہ، اور اس میں ایک نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے اور وہ کانٹیکسٹ سے اپنے آپ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو فرحہ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو خوشی سے اترا جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اس خوشی کے لیے بھی فرحہ لفظ آتا ہے۔ جیسے کہ سورہ قصص میں ہے نا کہ وہ اس کو قارون کو لوگ کہتے ہیں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اتراؤ مت، اتنا زیادہ خوش مت ہو، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر خوشی سے پھول کے اترا جانا اور اکڑ جانے کے معنی میں ہے، تو دونوں طرح سے پازیٹیو والا بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور نیگیٹو طرح سے بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ کانٹیکسٹ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خوشی کے ساتھ، شکر کے ساتھ خوش ہونا ہے کہ اکڑ کے ساتھ خوش ہونا ہے۔ تو یہاں پہ کون سا ہے؟ آف کورس اکڑ کے ساتھ خوش ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کم ظرفوں کا، جو نہایت تھوڑ دلے جس کو کہا جاتا ہے، کم ظرف انسان ہوتے ہیں، ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ انسان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، نعمتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے نا، نعمت مل جاتی ہے تو بھول جاتا ہے، اب نیٹ کوالیفائی کر لیا، اب جے کوالیفائی کر لیا، یا وہ ہائی سیلری جاب لگ گئی، یا کچھ بھی، تو انسان خوشی سے بھول کے اترا جاتا ہے۔ کتنی ہی خواتین ہم نے دیکھی ہیں جن کے سب بچے 2 3 4 جتنے بھی ہیں،
ایک یا دو بھی سیٹ ہو جاتا ہے کہیں تو ان کی چال بدل جاتی ہے، ان کے لباس بدل جاتے ہیں، اور وہ یہ دکھانا چاہتی ہیں ہر محفل میں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنی اچھی تعلیم اور تربیت دی کہ آج میرا بیٹا اتنا کامیاب ہے۔ یہ ہے لا تفرح، اتراؤ مت۔ تو یہ کمظرفی کی نشانی ہے، وہ کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ کمظرفی کی نشانی ہے کہ انسان کو جب کچھ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی دی نعمت ہوتی ہے، اترا جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین، بہت ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ مطلب جن کے بچے سیٹ ہو گئے ان کا تو قدم جو ہے زمین پہ نہیں پڑتے، ان کی گردن ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ بہت سوچنے والی بات ہے کہ کیا سب کچھ اپنے بس میں تھا آپ کے اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر کریں اور ہمبل ہو جائیں اور سجدے میں گرے رہیں۔ نہیں تو یہ نہایت کم ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، قابل لوگوں کی نہیں ہوتی، کم ظرف لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور وہی کم ظرف لوگوں کے لیے مشکل وقت میں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آئی اس میں ایک چیز ایڈیشنل ہے، قدمت ایدیم، اپنی ہاتھوں کی کمائی سے کچھ خود ہی گڑبڑ کیا تھا، اسی کا رزلٹنٹ ہے، تو کیا ہوتا ہے ایک دم آس توڑ کے نا امید، ڈپریشن کے مریض، ایک دم نڈھال۔ تو جو لوگ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح نہیں رکھتے ہیں تو وہ خوشی میں پھول کے اکڑ جاتے ہیں، اترا جاتے ہیں، اور مشکل میں چونکہ ان کا تعلق تو اللہ سے ہے نہیں، وہ اس سب چیز کو اپنا سمجھ رہے تھے، جب اللہ نے لے لی تب تو وہی ان کا سہارا ہی تھا، وہی چیز، وہی مادہ، وہی اولاد، وہی مکان، وہی ان کا سہارا ہی تھا۔ تو مادہ پرست تھے، جب وہ چیز لی جاتی ہے تو ایک دم ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتے ہیں اور کافی دن ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور مومن کا حال بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے، بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کے آگے اور عاجزی انکساری کرتا ہے اور اتراتا کرتا نہیں ہے، کیونکہ اسے ٹھیک سے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دینے سے ملی ہے، میری کوئی قدرت نہیں ہے کہ ہم پا لیتے۔ اور جب اسے پریشانی آتی ہے تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ خوشیاں بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گریڈز ایلیویٹ کرنا چاہتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہو، اسے سارا جو ہے سسٹم آف لائف جو ہے وہ پتہ ہے، تو وہ نا امید نہیں ہوتا، اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ تو ہے نا، اس کا مسئلہ ہی ختم ہے۔ وہی والی حدیث ہے متفق علیہ کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہاں جب اسے کچھ نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی اس کے لیے مفید ہے، خیر ہے، جنت ہے دونوں ہی میں۔ تو کتنا پیارا معاملہ ہے مومن کا، ادھر بھی ایکسٹریم پہ نہیں نکل جاتا، ادھر بھی اس ایکسٹریم پر نہیں نکل جاتا، اعتدال کی راہ چلتا رہتا ہے، اللہ سے تعلق اچھا رہتا ہے، اس کو زندگی میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا، چاہے اولاد ہی کیوں نہ مر جائے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے اور سنے ہیں کہ اولاد مرنے کے بعد بھی سجدہ شکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سارا دار و مدار اللہ سے تعلق اور توحید پر ہی ہے۔ انسان اور بندہ بنتا ہی تب ہے جب اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور اس کو معبود اور خود کو عبد سمجھتا ہو اور اللہ کی معرفت حاصل ہو اس کو۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور نفع تولا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ رزق کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اگر پیچھے والی آیت سے اس کو جوڑا جائے تو جو نعمتیں ملی تو وہ اللہ کے دینے سے ملی ہے، رزق کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بڑا کر دیتا ہے، اور کسی کی چھن گئی تو اللہ کی مرضی سے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے یا دے کے چھین بھی لیتا ہے، سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
کسی کو یقین کرنے میں دقت ہو تو وہ یہ امیجن کرے کہ ایک بزنس مین ہے، وہ بھی بہت محنت کرتا ہے، اس نے بھی اتنا ہی کیپٹل اماؤنٹ لگایا اور بہت محنت کر رہا ہے، پھر بھی بزنس نہیں چلا، ٹھپ ہو گیا. اور دوسرا بزنس مین ہے، اتنا ہی کیپٹل اس نے بھی لگایا، اتنی ہی محنت اس نے بھی کیا، وہ پھلتا پھولتا چلا گیا. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتا ہے. اللہ جس کو چاہے بڑھا کے دیتا ہے، جس کو چاہے گھٹا کے. ایسے الل ٹپ نہیں ایسا کرتا ہے، یہ ایک حکمت پر ہوتا ہے اس کی. اللہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کس سے کتنا روکنا ہے، اور اس کے ایسی ان لمیٹڈ حکمتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیوں کسی کو لمیٹڈ مل رہا ہے، کیوں کسی کو بڑھا کر مل رہا ہے. بہت سارے اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں. تو یہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم بس ہمارے پاس عقل ہے یا ہمارے پاس دولت ہے تو فردر ہم اس سے اس کو بڑھا لیں گے. نہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو جتنا چاہے دے. اچھا، رزق کو خالی مال تک محدود نہیں کریے. رزق ساری عطائی چیزوں کو کہتے ہیں، whether it be wealth, whether it be intellect, whether it be knowledge, whether it be physical strength. نا یہ سب کچھ بھی رزق ہے نا. آف کورس اولاد بھی سب چیزیں رزق ہیں. تو علم ہے، عقل ہے، اولاد ہے، اور جو بھی جسمانی طاقت ہے، سب کچھ رزق ہے. تو کسی کے بس میں ہے کہ وہ اپنا انٹلیکٹ بڑھا لے، زیادہ ذہین ہو جائے. اللہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. ہاں، آئنسٹائن کو الگ ملا ہے، ایک گاؤں کے گنوار کو الگ ملا ہے نا. سب کو الگ الگ رزق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت پر مبنی ہوتا ہے یہ رزق. تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انسان اپنی کوشش کر کے بھی کبھی ناکام ہو جاتا ہے، مطلب ایکچول ہولڈ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں. نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. جو ایمان والے ہوں گے وہی اتنا غور و فکر کریں گے اور پھر انہی کو نشانیاں سمجھ میں آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے بکھرا کے چھوڑی ہیں پوری کائنات میں، اپنے نفس میں ہر طرف، لیکن سمجھ میں ان کو نہیں آتی، جو دھیان ہی نہیں دیتے. فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی بہترین روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب اس کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پر حقوق کا بیان ہو گیا. دھیان رکھیے، مکی سورہ ہے. فرما رہے اللہ تعالیٰ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو. یہ نہیں کہا گیا کہ رشتہ داروں پر خیرات کرو. کیا کہا گیا؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. کہنے کا مطلب اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے ہم پر. اور ہمیں جو مال اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں کئیوں کے اور حقوق ہمارے مال کے ساتھ ملا کے دیے ہیں. حقوق ملا کے دیے ہیں، احسان نہیں کرنا ہے، حقوق ملا کے دیے ہیں. اور ان کو پہنچا دیا تو حق ادا ہو گیا، نہیں پہنچایا تو گنہگار ہو گئے. مت سمجھیے کہ کسی کو اتنی دولت ملی ہے تو اس کی اپنے دماغ کی وجہ سے ملی ہے تو سب اس کی ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق رکھا ہے، والدین کا حق رکھا ہے، اور مسافروں، مسکینوں اور بیواؤں، یتیموں، سب کا حق رکھا ہے. کہنے کا مطلب ہمارے پاس جو بھی مال ہے نا اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اور وہ ملا کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ زیادہ کسی کو دے کے آزماتا ہے کہ سب جگہ حق پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. اور اگر نہیں دیا جا رہا ہے تو انسان گنہگار ہو رہا ہے، حق مار رہا ہے کسی کا. مت سمجھیے گا کہ اگر آپ رشتہ دار کو بلا کے ڈنر کرا رہے ہیں یا ان کو تحفے دے رہے ہیں تو کوئی احسان کر رہے. اردو والا احسان، عربی والا احسان تو بہت اچھا سا لفظ ہے نا. تو کوئی احسان کر رہے ہیں، اردو والا احسان جتانا جس کو کہتے ہیں. احسان نہیں کر رہے، ان کا رائٹ ہے، ان تک پہنچنا ہی چاہیے تھا. ان کا حق ملا کے ہماری انکم ہو پائی ہے، اور نہیں نکالا تو ہم نے ان کا غصب کر لیا.
حق مار لیا اور اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا. تو رشتہ داروں کو اور مساکین کہا گیا یہاں پہ, اور مسافروں کا حق بتایا, تو کہا ان کو ان کا حق دو. ہم آپ کو ایک سجیشن دے رہے ہیں, اگر آپ مان لیں گے تو اچھا رہے گا. سجیشن یہ ہے کہ سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ جس وقت کسی کو دینا ہوتا ہے اور پورا مال ہمارے خرچ کا ہوتا ہے, منتھلی خرچ ہوتا ہے, اس میں سے نکال کے دیتے ہیں, تو تب زیادہ کراہت ہوتی ہے. اور کسی مہینے کسی 3 مہینے تک بھی سامنے والا کوئی ایسا ملا نہیں, کسی کی ضرورت نہیں آن پڑی, تو ہم سے نکلا بھی نہیں. ٹھیک, تو ہم آپ کو ایک سجیشن یہ دے رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ کو منتھلی خرچ ملتا ہو یا ڈیلی خرچ ملتا ہو, تو ڈیلی یا منتھلی جب بھی ملتا ہو اس میں سے ایک اماؤنٹ نکال کر حقداروں کا الگ کر دیں. اب یہ ان کا ہو گیا, اب اس طرف آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے, وہ انہی تک پہنچانا ہے. جیسے صلہ رحمی اکاؤنٹ ایک بنا لیں, ٹھیک ہے. اب ہر مہینے اس میں جتنا بھی پرسنٹ آپ کی استطاعت ہے یا جتنا پرسنٹ آپ کا ظرف ہے, کسی کا 5% کا دل ہو سکتا ہے, کسی کا 10 کا ہو سکتا ہے, کسی کا 20 اور کسی کا 40 ہو, تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ ابو بکر عمر تو نہیں بن سکتے رضی اللہ عنہم, کہ ابو بکر 100%, عمر 50%, ہم لوگ شاید وہاں تک ریچ نہیں کر سکتے شاید. لیکن ہم کہہ رہے ہیں جس کا جتنا مینج ہو سکے, جتنا بڑا دل اور جتنی استطاعت ہو, جتنی گنجائش ہو, اتنا پرسنٹ پلان سیٹ کر لیں کہ منتھلی ہمیں ملتا ہے, تو اتنا پرسنٹ اللہ کے دیگر بندوں جو جن کو قرآن میں مینشن کیا گیا ان کا حق ہے, ان کا الگ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اتنا نکال کے صلہ رحمی اکاؤنٹ الگ بنا لیں اور مساکین کا الگ بنا لیں, یا سب ملا کے ایک بنا لیں, آپ کی مرضی ہے. ہر مہینے نکال کے الگ کر دیا, اب اس مہینے ضرورت پڑی تو آپ نے اس میں سے نکال کے دیا, تو آپ کا جو منتھلی خرچ ہے نا وہ ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہا ہے, آپ کا بجٹ کی ٹینشن بھی نہیں ڈال رہا ہے شیطان کہ بجٹ خراب ہو جائے گا, کیونکہ ان کا ایک اکاؤنٹ بنا ہی ہوا ہے, وہاں سے نکال کے دے رہے ہیں, ہمارا بجٹ تو افیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. اور جو مہینے میں نکال رہے ہیں تو جو بچ رہا ہے, آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھنا ہے نا مجھے اتنے میں کرنا ہے, اور وہ واپس اس میں کبھی لا ہی نہیں سکتے, وہ تو ان کا حق ہے, وہ تم نے نکال دیا, وہ ان کا حق ہے. تو اگر آپ ایسا کریں نا تو نہ ہی آپ کا بجٹ خراب ہوگا اور نہ شیطان داخل ہوگا, اور نہ ہی غفلت ہوگی کہ 3-4 مہینے ہو گئے اور ہم نے کسی کو کچھ دیا ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں, نکلا ہوا ہے, نہیں بھی دیا, 2-3 مہینے کسی وجہ سے نہیں دینا پڑ گیا, کوئی حالات نہیں آئے, ٹائم نہیں ملا, تو وہ بڑھتا جا رہا ہے نا, پھر بڑھا کے دے دیں گے آپ نا, ہے نا گڈ آئیڈیا. تو اگر اس کو ایسے کر لیں تو غفلت کبھی نہیں ہوگی کہ آپ نے ان کا حق نہیں نکالا, وہ نکال کے الگ کریں, تو پھر اس کو دے دیں تو وہ حق پہنچ جائے گا. پھر حق سے بڑھا کے دینے کو احسان کہتے ہیں, عربی میں احسان, اردو والا احسان کبھی نہ جتائیے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرابت داروں کو, مسکینوں کو, مسافر کو ان کا حق دو. یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا چاہتے ہیں وہ ایسا کریں گے. دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جو کچھ بھی اس طرح کی چیز کرنا ہے تو صرف رضائے رب کے لیے کرنا ہے, اور واپس پانے کے لیے نہیں کرنا ہے, نہیں تو بیکار ہی ہے نا. رضائے رب کے لیے, جو اللہ کی یہاں پہ ہے یریدون وجہ اللہ, جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. کئی مطالب نکلیں گے اس کے, یا چاہے تو کہہ دو اللہ کی رضا, چاہے تو کہہ دو اللہ کا دیدار, چاہے تو کہہ دو اللہ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں وہ حق ادا کرتے ہیں دوسروں کا بھی, اپنی انکم پہ سولی اپنا حق اور اپنی اولاد اور ان کی ترقی اور ان کا کریئر, ان کا بس وہیں تک نہیں سوچتے ہیں, اپنی فیملی سے باہر والوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں, اور پھر ان سے ریٹرن نہیں چاہتے کیونکہ وہ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی بہت عقل مندی کہ نہیں ہمیں ثواب آپ کی کوئی امید نہیں ہے, ہم تو ایسے ہی دیتے ہیں, ہمیں ثواب آپ سے مطلب نہیں ہے. نہیں, ثواب کی نیت سے دینا چاہیے. اٹس نتھنگ رانگ کہ آپ کہیں کہ ہم ثواب چاہتے ہیں, نہیں, آپ ثواب کی نیت سے دیں اور اللہ کے دیدار کی نیت سے دیں, اور زیادہ
زیادہ روشن خیال انورٹیڈ کاماز روشن خیال نہ بنے. نہیں ثواب واب سے اپنے کو مطلب نہیں ہے, ہم تو دیتے ہیں بس, یہ روشن خیال لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, تو ایسی روشن خیالی انہیں تک رہنے دے. ثواب کی نیت کرنا اچھی بات ہوتی ہے, اٹس نتھنگ رانگ. تو فرمایا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کہنے کا مطلب اگر یہ نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے آخرت میں. وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے ہاں, تو اللہ کے ہاں اس میں سے کچھ بڑھوتری نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون, اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ربا آیا ہے کہ اور جو کچھ تم دیتے ہو ربا پر تاکہ وہ بڑھتا رہے. اس آیت پر, چونکہ یہ مکی سورہ ہے, اس آیت پر اسکالرس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. بعض مفسرون کہتے ہیں انکلوڈنگ ابن عباس اور کئی تابعین کہ یہ والی جو ربا ہے, یہ ربا وہ والا ربا سود والا ربا نہیں ہے. ربا اس کو بھی کہتے ہیں جو کوئی ہدیہ دیتا ہے, کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو ارادہ رکھتا ہے کہ ہم کو اس سے اچھا تحفہ دے. جیسے شادیوں میں کہتے ہیں نیوتا دیا جاتا ہے لفافے میں ڈال کے, تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی پڑے تو اس سے زیادہ دے نا. تو بعض کا کہنا ہے کہ یہ وہ والا ربا ہے, لیکن بعض اسکالرس کا کہنا ہے, دعوین بھی شامل ہے اس میں, بات کے ماڈرن ڈے اسکالرس بھی شامل ہیں, بعض کا کہنا ہے نہیں یہ سود کی ہی آیت ہے, یہ ربا وہی اصطلاحی ربا کی آیت ہے, کیونکہ یہاں پہ حرمت نہیں بیان کی گئی ہے, یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. جیسے کہ شراب اور جوئے سب کا حکم دھیرے دھیرے آیا ہے نا, تو یہاں پہ صرف اتنا ہی ڈسکریج خالی کیا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو بڑھتا رہے, لیکن وہ اللہ کے نہیں بڑھتا, بس اتنا ہی کہہ کے خاموش ہو گیا. اسی وجہ سے ایک یہ اوپینین بن گئی کہ پھر یہ وہ والا سود نہیں ہے. لیکن دوسری اوپینین یہ ہے کہ نہیں, یہ سود کی ہی بات ہے, لیکن اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے مکی سورہ, تو پہلی بار خالی اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گیا. ابھی سود کی حرمت نہیں آئی ہے مدینہ میں, سود کی حرمت سب ڈیٹیل میں آ جائے گی. تو بہرحال یہ دو اوپینینز ہیں, اور جو سیکنڈ اوپینین ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اس لیے معلوم ہو رہی ہے کیونکہ زکوٰۃ کے کنٹراسٹ میں آیا ہے, مطلب اس کے کنٹراسٹ میں زکوٰۃ کا ذکر آ گیا. دیکھیے آگے کا فقرہ کہہ رہا ہے اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تو یہی ہیں جو بڑھانے والے ہیں. اور اس میں کسی کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ یہاں پہ جو لفظ زکوٰۃ ہے وہ نفلی صدقات کے لیے آیا ہے, نہ کہ فرض زکوٰۃ کے لیے آیا ہے, کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی, اور قرآن میں یہ واحد مقام نہیں ہے. بہت جگہوں پر زکوٰۃ لفظ نفلی صدقات کے لیے بھی آیا, یہاں تک کہ صدقہ ورڈ فرض زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے. انفیکٹ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہاں پہ صدقات ورڈ آیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, 8 مصارف بیان کیے گئے, وہاں پہ انما الصدقات سے آیت شروع ہوتی ہے. تو وہاں صدقہ لفظ میں بھی تمام اسکالرز کا اتفاق ہے, یہ صدقہ نفلی نہیں ہے, فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ انٹرچینجبلی یوز ہوئے ہیں قرآن میں, فرض زکوٰۃ کے لیے صدقہ ورڈ اور نفلی صدقے کے لیے زکوٰۃ ورڈ, یہ دونوں انٹرچینجبلی بھی یوز ہوتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں رائج یہ ہے کہ جو فرض جو اسپینڈنگ ہے اس کو ہم لوگ زکوٰۃ کہتے ہیں, اور جو نفلی جو اسپینڈنگ ہے والنٹیئر اسپینڈنگ اس کو ہم لوگ صدقات کہتے ہیں. بہرحال یہاں پہ جو لفظ زکوٰۃ ہے وہ صدقے کے لیے آیا کیونکہ ابھی شریعت پوری نازل نہیں ہوئی ہے. شریعت نازل ہو مطلب شریعت کا نزول ایکچولی قانون بننے کی سطح پر پورا مدینہ میں ہوا ہے, تو یہاں پہ صدقات نفلی ہے. تو یہاں بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ تم جو سمجھتے ہو سود سے بڑھ رہا ہے, یہ بڑھتا نہیں ہے اللہ کی نظر میں. زکوٰۃ یا صدقات جو اللہ کے راہ میں خیرات کرتے ہو وہ بڑھتا ہے. تو انسان سمجھتا ہے نا نوٹ سے نوٹ بڑھ رہی ہے, لیکن اللہ کی نظر میں ہرگز وہ بڑھتا نہیں ہے. چاہے دنیا میں انسان موٹا ہوتا چلا جائے,
چاہے گھر بنا لے لیکن بڑھنا اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ آخرت میں وہ بہت خسارے کا باعث ہوگا. ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ڈسٹریکشن کا باعث ہو جائے لیکن آخرت میں تو خسارے کا باعث ہوگا. بڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے نا کہ اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے کہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اس کو بڑھنا کہتے ہیں. تو جو اللہ کے بینک میں جمع کرے گا تو وہ بڑھا اور بچا، اور جو دنیا میں جمع کرے گا اور بڑھائے گا تو چھوڑ کے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ تو اس کا بڑھا بھی اگر دنیا میں فائدہ کچھ نہیں دیا نا. لہٰذا جو اللہ کے بینک میں جمع کرتا ہے وہ بڑھا رہا ہے، جو دنیا کے بینک میں جمع کرتا ہے وہ نہیں بڑھا رہا ہے. اگر دل میں بات اتر جائے تو عمل بہت آسان ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے اور ایمانی کمزوری ہے. برا نہ مانیے گا، اپنے کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں. ایمانی کمزوری ہے پریزنٹ ڈے ملت میں، ایمانی کمزوری ہے. کانسیپٹس بھی کلیئر نہیں ہے. دنیا پرستی اور مادہ پرستی کا بہت دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں دلوں کے اوپر. اس وجہ سے مال کو اتنا گن گن کے رکھتے ہیں اور اللہ کے بینک میں نہیں جمع کرتے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کی وجہ بتا رہا ہے، کیوں تمہیں توحید پر اللہ بلاتا ہے اور کیوں شرک نہیں صحیح ہے. نمبر 1، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے. نمبر 2، اللہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے. نمبر 3، موت پر بھی صرف تمہاری وہی قادر ہے. اور نمبر 4، زندہ بھی وہی کرے گا. اب یہ سارے کام جب اللہ تعالیٰ کے ہیں تو کس ذہن سے یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ عبادت میں اوروں کو شریک کرے؟ سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ جب پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے تو کسی اور کی عبادت کر کے اس سے بڑا خسارے کا سودا کیا ہوگا کہ پلٹ کے اس کی طرف نہیں جانا ہے. تو جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس کی عبادت کرنے کی، خالص اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنی جو پوزیشن ہے ہمارے درمیان ایکچولی جو ہونا چاہیے اس کے ریزنز کھول کے بیان کر رہی ہوں. تو یہ سب ہم لوگ کے خود کے سوچنے کی چیزیں تھیں. میرے رب کا کتنا ہی کرم ہے، کتنا ہی فضل ہے کہ وہ ہم لوگ جو چیز اپنے سے نہیں سوچتے وہ اپنی کتاب میں نازل کر کے ہم کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اپنے سے نہیں سمجھ میں آئے تو لو پڑھو اور سوچو کہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے، اور کوئی ہے کیا؟ اور رزق دینے پر کوئی اور قادر ہے کیا؟ نہیں. کوئی موت دے سکتا ہے یا موت کو روک سکتا ہے کیا؟ نہیں. اور جو دوبارہ زندگی جو ریزریکشن ہے وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگلے فقرے میں سوال ہے، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی جو بھی عبادت کرتا ہو ذرا اس کا جواب دے. چاہے سورج کی عبادت کی جائے، چاہے پتھر کی عبادت کی جائے، چاہے جیزس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ XYZ جس کی بھی عبادت کی جائے، قبر کے اندر پڑے ہوئے کی عبادت کی جائے، کسی کی بھی عبادت کی جائے، کیا یہ 4 کام کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو سیدھا اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، اس کو راضی کر لو. سب سے اہم یہ ہے کہ تمہیں پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، اسے جواب دینا ہے. ان میں سے کسی کو جواب نہیں دینا ہے جن کو پلیز کرنے میں تم لگے ہوئے ہو. فرمایا کہ وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے شرک سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر کتنا تحمل ہے کہ سب کچھ وہ کرتا ہے، پھر بھی روئے زمین پر شرک ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے رہتا ہے. ایک مہلت دیے رہتا ہے، جب تک مہلت عمل ان کی پوری نہیں ہو جاتی پکڑتا نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب.
لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بحر و بر میں فساد برپا ہو چکا ہے۔ جب بحر و بر کہا گیا تو اس کا مطلب کلیت سے ہے، مطلب خشکی اور تری میں، مطلب پوری روئے زمین میں، روئے زمین میں یا خشکی ہے یا تری ہے، تو سب میں پوری زمین پر فساد برپا ہو گیا، یہ کہنا مقصد ہے۔ تو جیسے زمین آسمان کہتے ہیں تو پورا یونیورس مقصود ہوتا ہے، جب بحر و بر کہیں گے تو پوری ارض مقصود ہے، ٹھیک؟ تو ہر جگہ فساد ہو گیا، یہ کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر جگہ فساد برپا ہو گیا ہے۔ فساد لفظ عربی زبان کا اتنا جامع لفظ ہے کہ اگر اس کو کسی ایک لفظ میں اردو کے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے قریبی معنی جو آئے گا وہ آئے گا بگاڑ۔ تو بحر و بر میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ اب دیکھیے نا کہ کتنا ہی لوگوں کے اعمال برے ہوئے تو کتنا بگاڑ آ گیا، ظلم، ناانصافی، جنسی بے راہ روی، کرپشن، کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ اور یہ سارا بگاڑ شرک کی وجہ سے آیا، اللہ سے ڈیویٹ ہونے کی وجہ سے آیا۔ یہ آیت سورہ روم میں ہی ہے، سورہ روم سٹارٹ ہوئی ہے، یہ جو کشمکش تھی روم اور ایران کی، تو اس وقت رومنز اور پرشینز یہ دونوں اتنی بری طرح سے ایک دوسرے کے اوپر سے لڑ رہے تھے، اور دونوں جس بھی عقیدے کے تھے، کہنے کا مطلب رومنز اس وقت مسیحی تھے، عیسائی مذہب پورا رومن امپائر فالو کر رہی تھی، اور پرشین امپائر اس وقت مجوسیت یعنی فائر ورشپرز تھے، وہ مجوسی تھے۔ تو یہ دونوں ہی بالکل بھی برباد تھے، بہت فتنہ، بہت فساد، بہت جھگڑا، بہت لڑائی، سارا بد امنی پھیلی ہوئی تھی، اعتقادی اور اخلاقی اتنی خرابیاں تھیں کہ بس پوچھئے ہی مت، اندر ہی اندر بھی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھی لڑ رہے ہیں، اتنی بری حالت تھی۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں کہا گیا، اور اب اس آیت کا جو ظہور ہوا ہے وہ اس وقت شاید کوئی تصور بھی نہ کر سکتا ہو۔ مطلب اب جو فساد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شاید ہے کہ 1450 سال پہلے تصور بھی کوئی نہ کر سکتا ہو، چاہے کوئی سا بھی سسٹم ہو، ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں، ہر سسٹم کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ کرپشن ہے، کس بری طرح سے فساد زمین پر بھر چکا ہے وہ شاید ہے کہ پاسٹ میں کبھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی، ان کے برے عمل کی وجہ سے پوری زمین فساد سے بھر گئی، اور اس برے عمل میں سینٹرل جو ایکسس کا کام کیا وہ شرک نے کیا ہے۔ اللہ سے دور ہوئے، سارے بگاڑ آ گئے۔ اللہ کے دین پر ہوتے، دلوں میں تقویٰ ہوتا، اللہ کی جو بھیجی ہوئی تعلیمات ہے اس پر ہوتے تو کہیں فساد نہیں ہوتا سوائے امن کے۔ اسلام کا دوسرا نام ہی ہے پیس، امن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ فساد بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ اذن سے ہی تو ہے، وہ اجازت دیتا ہے تبھی تو ہے، تاکہ انہیں چکھائے ان کے بعض اعمال کا مزہ۔ اب دھیان دیجیے گا کہ بعد الذی عملوا کہا گیا، ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ سارے اعمال کا مزہ چکھایا جاتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار چلتا ہوا نہ پایا جاتا۔ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ گرفت کرتا لوگوں کو کی ان کے اعمال کی وجہ سے تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار نہ بچتا۔ تو ہر ایک اعمال پہ تو گرفت نہیں ہو جاتی، کچھ اعمال پہ گرفت ہوتی ہے، تو ان اعمال کی وجہ سے بھی فساد ہی برپا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب جب رب سے دور ہوتے ہیں تو کیا رزلٹ آتا ہے؟ خود غرضی، نفسی اور ایک دوسرے سے چھین جھپٹ
اپنا گھر بھرنا، دوسرے کو کنگال کرنا، سب طرح کی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور اللہ کے دین میں یہ سب منع ہے۔ جب یہ ہوں گی تو بدامنی ہوگی، بدامنی ہوگی تو پھر ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان، پوری سوسائٹی کے لوگ متاثر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور برے اعمال کے عذاب بنا کے بھیج دیتا ہے۔ یہ عذاب ہی تو پڑ جاتا ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ کیا ہے، کھانے میں آج اتنی ملاوٹ ہے، ایڈلٹریشن ہے، سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ آخر ہماری اور آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک عذاب ہے ہمارے اوپر، یہ بھی فساد ہے نا۔ اور یہ کب دور ہوگا؟ جب تک اسلام نہیں آئے گا۔ اسلام آئے گا، ایڈلٹریشن کو منع کرے گا اور سب کو جیلوں میں ڈالے گا، اور ایڈلٹریشن بند ہو جائے گا، فوڈ ہمیں ہیلدی ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو صرف ایک چیز ہے نا، اس طرح کے ہزاروں کرپشنز ہیں، اور اسلام ہی سب کا پرفیکٹ سولوشن دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو ہماری غلط روی ہے نا، اس کا ہمارے ہی اوپر عذاب بن کے آتی ہے نا، ہم ہی کو نقصان ہوتا ہے نا۔ کنٹریبیوٹ جو تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، پھر سب لوگ مل کے جھیلتے ہیں۔ تو وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے تمہارے لیے، کیا لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ یعنی جو پریشانی پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا۔ تو یہ جو چھوٹی پریشانی، چھوٹا عذاب ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ فساد کے لیے شکر نہیں کرنا چاہیے۔ پریشانی آئی چاہے فسادی کی وجہ سے آئی، لیکن اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق جس کو ہو گئی تو اس کے لیے شکر ہی شکر ہے نا۔ ہاں، اس کے لیے کوئی خیر نہیں جو مشکل میں بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اگر مشکل آئی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، سوسائٹی کی طرف سے آئی ہے، کوئی کبھی کبھی تو کوئی ڈیزاسٹرز بھی انسان کی غلطی سے، انسان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آخر گلوبل وارمنگ ہمارے ہی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا۔ تو یہ کبھی کبھی خالی کہہ رہے ہیں اس کیس میں، کبھی کبھی تو ہمارا جو پورا نیچرل کلیمٹیز بھی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے گڑبڑ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے ندیوں کو اتنا گندا کر دیا ہے نا، ہم نے کیا ہے نا، اب ہم جھیل رہے ہیں، ہمیں صاف پانی نہیں ملتا، مشکل سے ملتا ہے۔ تو کچھ گڑبڑی ایون اس طرح کی بھی ہمارے ہی غلط کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو پریشانی ان کے اوپر آتی ہے نا، وہ بھی ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پلٹانا چاہتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ پلٹ جائیں۔ پریشانی میں زیادہ دل اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ جو نماز نہیں بھی پڑھنے والا ہوتا ہے وہ تہجد سمیت پڑھنے لگتا ہے نا، ہاں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آ جا بندے، ابھی بھی آ جا، ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی بھی آ جا، تیرے لیے خیر ہے، یہ پریشانی تیرے لیے خیر ہے، آ جا، پلٹ جا۔ تو کچھ لوگوں کو جب وہ انابت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو وہ بدلتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور کچھ لوگ پیچھے ذکر ہوا ہے کہ جب اچھے حالات آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، پھر اکڑنے لگتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں ہم کیسے گڑ گڑا کے پکار رہے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹا عذاب ڈالتے ہیں پلٹانے کے لیے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، ان سے کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرنے کے لیے اور تمہیں ایمان کی توفیق ہو جائے اس کے لیے جاؤ، گھوم پھر کے دیکھو، سفر کرو۔ جو بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کا سب سے بڑا فساد تھا شرک، اور شرک کی وجہ سے پھر گمراہیاں پھیلی، گمراہیوں کی وجہ سے خود غرضیاں پھیلی، اور انسان کا دشمن ہو گیا، وہاں بالکل فساد ہو گیا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو اللہ کا عذاب جن اقوام پر آیا ہے، جو پیچھے رسول آئے ہیں، تو ان کا مین مسئلہ شرک ہی تو تھا نا، اور ان کے فساد ہی تو ہو گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رسول بھیجا کہ ان کو صحیح کیا جائے۔ اور جب نہیں مانے رب کی بھی اور رسول کی بھی تو کیا ہوا، ان پر عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو جو عذاب شدہ بستیاں ہیں وہاں پر ہم سفر کریں گے تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا انجام ہوتا ہے شرک کا۔ اللہ تعالیٰ جو توحید کی طرف بلاتا رہتا ہے وہ دنیا کی امن کا واحد راستہ ہے۔ اور جب عبادت مختلف ہوتی ہے
تو اختلاف ہوتے ہیں، جب اختلاف ہوتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں تو خود غرضیاں ہوتی ہیں، عصبیت ہوتی ہے اور بدامنی پھیل جاتی ہے۔ لہٰذا ایک اللہ کی مانو، اس کا ہی سسٹم فالو کرو، پرامن سوسائٹی۔ فاقم وجہک للدین القیم، پس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیم کی طرف۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس سے اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانے والا نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدعون، جس دن یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے شرک کی اتنی مذمت بیان کرنے کے بعد، سارے دلائل دینے کے بعد، عبرت لینے کا سبق دینے کے بعد، پھر سے وہی آ گیا آیت نمبر 30 میں جس طرح سے تھا کہ بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیم، یعنی الٹیمیٹ سلیوشن از اسلام اینڈ نتھنگ ایلس۔ تو اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اور کیسا ہے؟ سیدھا دین ہے، سیدھا دین ہے۔ تو اپنے چہرے کو دین قیم، سیدھے دین کی طرف کر لو، کہنے کا مطلب ڈیویٹ مت ہو ادھر ادھر، یکسوئی کے ساتھ اعتدال والے پرفیکٹ راستے صراط مستقیم پر چلو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں، ایک وارننگ ہے اس کے اندر کہ جب قیامت آئے گی نا تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا جو اسے روک دینے پر قادر ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ ہو کچھ سائنٹسٹ لوگ جو ہے ایسے گھر بنا رہے ہیں جو قیامت کے ایفیکٹ سے محفوظ رہیں۔ ہنسی آ رہی نا آپ کو سن کے، انڈر گراؤنڈ بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں وہ تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ قیامت اتنی ہلکی پھلکی سی نہیں آئے گی جیسے زلزلہ ہوتا ہے، تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قیامت جب آئے گی تو اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جب روز محشر سب لوگ کھڑے ہوں گے روز آخرہ میدان محشر میں، تو سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ بہت جامع بات کہی جا رہی ہے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں کا مطلب یہاں تو مسلم، مومن، کافر، منافق الگ الگ ایمان کا حامل، کوئی اتنے ایمان کوئی اتنے ایمان، سب ملے جلے رہتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ایمان کی حالت تو دکھ نہیں رہی ہوتی ہے، اور فیتھ اگر وہ اور باقی جو وضاقتہ سے الگ الگ مذاہب کے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر صرف ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ الگ الگ ہو جائیں گے، سب بٹ چکے رہیں گے۔ منافق اور مومن مل گھس کے نہیں رہیں گے جیسے یہاں پہ رہتے ہیں، کوئی کسی کو فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ یہاں تو ملے جلے رہتے ہیں، قیامت کے دن بہت بڑھیا طریقے سے سب الگ الگ ہو جائیں گے، پھر اب کوئی مومن و منافق ساتھ میں نہیں رہیں گے۔ تو فرمایا کہ اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی کفر جو اللہ تعالیٰ کی اتنے ساری سائنس کو بھی اندیکھا کر دے، انکار کر دے اور چھپا دے، نہیں مانے، تو اس کا وبال صرف اسی پر ہوگا۔ اور جو اعمال اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنی جانوں کے لیے ہی سامان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایکچولی آیا ہے فَلْيَنفُسِهِمْ یمہدون، یمہدون مہد یمہدو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بچھانا، فرش کو استوار کرنا، برابر کرنا۔ تو کہا جا رہا ہے جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ہی زمین برابر کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے ہی مخملی فرش بچھا رہے ہیں تاکہ اس پہ آرام سے روز قیامت وہ آرام کر سکے، وہ اپنے لیے زمین برابر کر رہے ہیں جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ ایک چیز نوٹسیبل ہے یہاں پر
پیچھے والی آیت میں صرف کفر کا ذکر ہے اور برے عمل کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس والی آیت پر الذین آمنوا بھی ہے وعملوا الصالحات بھی ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرے، یعنی خالی ایمان کافی نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے کامیابی کے لیے، اور ڈسٹرکشن کے لیے خالی کفر ہی کافی ہے، چاہے برے عمل ہو چاہے نہ، کفر ہی کافی ہے تباہ کر دینے کے لیے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحات ضروری ہے، خالی کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی کچھ کرتے رہیں کالے کرتوت تو سب جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ انفیکٹ ایمان بھی اعمال صالح سے بڑھتا ہے، اور اعمال صالح سے ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھنے سے اعمال صالحات اور بڑھتے ہیں، دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، تو دونوں چیز ضروری ہے۔ تو اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا من فضلی، یعنی خالی اپنے ایمان اور اعمال صالحہ سے جنت میں نہیں چلے جائیں گے جب تک اللہ کا فضل شامل نہیں ہوگا، کیونکہ انسان بہت ساری خامیوں اور غلطیوں کے ساتھ ہی اٹھ کے کھڑا ہوگا، ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگ بھی، تو اللہ کا فضل جب تک اسے ڈھانپ نہیں لے گا وہ جنت میں نہیں جا پائے گا، اللہ اپنے فضل سے نوازے گا تب جنت میں جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کا جو بدی ہے اس کا بدلہ تو ایک ہی ملتا ہے نا، اور نیکی کا بدلہ تو ایک نہیں ملتا نا، منیمم 10 ملتا ہے، 700 گنا اس سے زیادہ بھی ملتا ہے نا، تو یہ فضل ہی تو ہے، فضل ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ایک گناہ کیا تو ایک بدی لکھی گئی، ایسے ہی ایک نیکی کرے تو ایک ہی وہ لکھی جانا، ایک ثواب لکھا جانا تھا نا، ایسا تو نہیں ہے۔ کم سے کم 10 اور زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ تک بھی ملا ہے، تو یہ تو فضل ہی ہے نا، تبھی تو جنت میں کوئی چاہ پائے گا جب اللہ اتنے سارے فضل کو شامل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کفر سے بچائے، کفران نعمت سے بچائے، اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے، اور پختہ ایمان اور اعمال صالحہ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بچا کے آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔